تازہ حالات، اونٹ کی نکیل چوہے کے ہاتھ، صدام حسین۔ اسلام کو فروغ ملنے سے دشمنان اسلام نے بے حد زیادتیاں کی ہیں۔ تاریخ اسلامی زیادتیوں کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے لہو سے جہاں جہاں ہولی کھیلی گئی اور ان کا قتل عام کیا گیا، وہ آج بھی محفوظ ہے۔ دنیا کی ہر باطل طاقت نے اسلام کے پنپنے پر جنگ و جدال کیے ہیں۔ اسلام کی بڑھتی مقبولیت کے خلاف علم بغاوت بھی بلند ہوئے ہیں۔ اسلام کا پرچم لے کر کھڑے ہونے والوں کا سر بھی کچلا گیا ہے۔ ان کے بچوں کو گاجر و مولی کی طرح کاٹا گیا ہے۔ ان کی خواتین کو اذیتیں پہنچائی گئی ہیں۔ اگر حضرت خباب کی ناک سے دھواں نکالا گیا تو سینکڑوں لوگ مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ اگر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ یہاں سلامتی والی بن گئی اور بتوں کو کلہاڑی سے توڑا گیا۔ یہ مسلمہ حقیقتیں اسلام کو فوقیت بخشنے والوں کی تواضع پتھروں سے ہوئی ہے، اور ان کو اپنے گھر بار، اہل و عیال، یہاں تک کہ اپنے شہر کو بھی آگ کرنا پڑا ہے، مگر وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اللہ پر توکل کرتے رہے، نبی کے راستے کو اختیار کرتے رہے، اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا رہے، ظالم کی گولیوں کا مقابلہ اپنے سینوں پر کھا کر کرتے رہے، تلواروں کے سائے میں رہے اور اپنے کمزور بازوؤں سے ڈٹے جمے رہے، کیونکہ ان کو بھروسہ ذات خداوندی پر تھا اور ان کا ایمان مضبوط تھا، اسی لیے وہ سربلند رہے اور کامیاب ہوتے رہے۔ مگر انہوں نے اسلام سے نہ کنارہ کشی اختیار کی اور نہ ہی دوری بنائی، بلکہ اگر اولاد کی قربانی کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی دی، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کر دیے، اور میدان سے قدم نہیں ہٹایا۔ اسی لیے رضی اللہ عنہ کے بہترین خطاب سے سرفراز کیے گئے تو کسی کو عشرہ مبشرہ ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ہندوستان کا مسلمان آج اپنے آنسو بہا رہا ہے، دنیا بھر میں اپنی خرابی قسمت کا رونا رو رہا ہے۔ ہندوستان کے حالات نے اس کو مزید اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ تھانوں سے لے کر انتظامیہ تک، ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کوئی اس کی مدد کو راضی نہیں ہے۔ ہر چوکھٹ پر اس کو دھتکاریاں مل رہی ہیں اور وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ برسوں پرانی عبادت گاہوں کو شیو لنگ کی خوشخبری ملنے پر اپنے قبضے میں لیا جا رہا ہے۔ قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں والے مرکز کو آتنکواد کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ آزادی سے لے کر اب تک بہت سی حکومتیں قائم ہوئیں اور ختم ہو گئیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے پہلے بھی راج کیا ہے، مگر جو آج ننگا ناچ ہو رہا ہے وہ تاریخ میں مزید منفرد انداز میں رقم کیا جا رہا ہے۔ زعفرانی فضا نے حالات کو بالکل تبدیل کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اب عالم اسلام کی مشہور دانشگاہ دارالعلوم دیوبند بھی آتنکواد کی فیکٹری بن گئی ہے۔ وہ بھی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ ہلدوانی سمیت کئی صوبوں میں مدارس پر بلڈوزر کے نشانے لگ چکے ہیں۔ زیادتیاں کم نہیں ہو رہی ہیں۔ سماجوادی دور اقتدار میں بھی مدارس کو نیست و نابود کیا گیا، اور کانگریس کے دور اقتدار میں بھی مساجد کے ساتھ ساتھ جو قتل عام اور فسادات ہوئے ہیں ان پر کالا کپڑا نہیں ڈالا جا سکتا۔ سوشل میڈیا پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیادتیوں کی باڑھ آئی ہوئی ہے، مگر کانگریس کی زیادتیوں پر سب پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اور ایسا کیوں کہ ہمارا ووٹ اس قدر بیکار ہو گیا کہ ہم ماضی کی سرکاروں کی زیادتیوں کو بھول کر صرف برسر اقتدار حکومت کی زیادتیوں کو ہی یاد رکھیں گے۔ ہمارے اکابرین، اسلاف، ائمہ اکرام، مجتہدین اور آباء و اجداد کی انتھک کوششوں اور جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے باوجود ہم آزادی جیسی نعمت کو پایا ہے اور چند ٹکوں کے خاطر آج اس کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ ہماری بلی ہمیں میاؤں، ہم ووٹ دیں اور ہمیں ہی دھتکارا جائے، ہمیں ہی ستایا جائے۔ ہماری جمہوریت ہماری جمہوری طاقت سے سرکار بنے اور ہمیں نشانہ بنایا جائے اور ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ کیا ہم اس قدر بزدل اور کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی اپنے مفاد اور اقتدار کے خاطر ہمارے دروازوں پر آ کر لاچار بن کر آنسو بہائے اور ووٹ
کی طاقت حاصل کر کے ہم تھے، پھر وہ ہمارے اوپر زیادتیاں کرے اور یہ ناٹک بازی کو حقیقت سمجھ کر ہم اس کو طاقت دے بیٹھے۔ بڑے شرم کی بات ہے، آج ہمارے ساتھ وہ لوگ زیادتیوں پر کمر باندھے ہوئے ہیں جو کل تک ہمارے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی کتراتے تھے، اور آج وہ ہمارے گریبانوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، ہمارے سینے چاک کر رہے ہیں، ہمیں آتش نمرود میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جو چاہ رہا ہے وہ ہمارے ہی اوپر ہاتھ صاف کر رہا ہے، وہ اپنی طاقت ہمارے ہی اوپر استعمال کر رہا ہے۔ کورونا کے دور میں ہمارے ہی مرکز تبلیغ کو نشانہ بنا کر کورونا پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا، اور NRC کے نام پر فسادات مچا کر ہمارے ہی نہتے بھولے بھالے معصوموں کو جیل کی سلاخوں میں دھکیل دیا گیا۔ انصاف نام کی چیز ہمارے ملک سے ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں کوئی دھنیا، آلو اور کدو کے بھاؤ نہیں پوچھ رہا ہے۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا جیسی یاترائیں چناؤ کے نزدیک انتہائی فعال ہو جاتی ہیں۔ ایسے لیڈران کو چناؤ کے وقت مسلمانوں کی بہت یادیں ستاتی ہیں۔ چناؤ کے وقت مسلمانوں کی بلی کا بچہ بھی مر جائے تو اس کی تعزیت کو پہنچ کر اس کی تعریف اس قدر کی جاتی ہے جیسے بلی کے بچے نے بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہو، آزادی کی جنگ میں اس کا اہم کردار رہا ہو، اس نے اپنے ملک اور مسلمانوں کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی ہوں، اور چناؤ کے ختم ہوتے ہی اسی گھر کا کوئی فرد حادثاتی موت ہی میں کیوں نہ مر جائے، کوئی لیڈر یہاں تک کہ پلاسٹک کا نیتا بھی اس کے گھر کی تعزیت کو نہیں پہنچتا ہے۔ کیوں ہم اپنی وقت کو اس قدر زمین میں دھساتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم ان ظالموں سے دبتے جا رہے ہیں؟ کب تک ہم اپنے بچوں پر ظلم کراتے رہیں گے، اور کب تک ہماری عبادت گاہوں کو شہید و مسمار کیا جاتا رہے گا؟ کیا صرف علماء دین متین واعظ و نصیحت، عیدین و جمعے کے خطبات میں دی جانے والی پرانے قصوں کو بیان کرتے کرتے خباب کی ناک سے دھوئیں نکالتے رہیں گے، اور ابراہیم کو آگ میں دھکیلنے کے قصے نرالے انداز میں پیش کرتے رہیں گے، اور پورا وقت یوں ہی ضائع کرتے رہیں گے؟ افسوس ہوتا ہے، ہر دن مسلمانوں کے ساتھ نت نئی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمان خاموش ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے مسلمان ہر ایک سے بازی مارنے کے فراق میں ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی میں 10 پروگرام، ہر پروگرام میں 12 ڈش، اور ہر ڈش کا لطف الگ، مگر اس پیسے کی بربادی مسلمان تعلیم کے نام پر نہیں کر سکتا۔ اپنا خواہ یا پارٹی اپنے آپ سے نہیں بنا سکتا، کوئی ادارہ بھی قائم نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں پر ہی کھیلتا رہے گا۔ اس کے نزدیک اپنے مسلم بھائی سے زیادہ غیر مسلم کی پارٹی کو تقویت پہنچانے اور اس کے اداروں کو مضبوط کرنے کی فکر ہمیشہ ستاتی رہتی ہے، رہ کر اس کو دوسروں کی فکر ستاتی ہے۔ حال ہی میں ایک ادارے کے درس بخاری شریف کی تقریب میں سعید میں ایک مفتی کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ بزرگی اور سنجیدگی کی وجہ سے ماتھا زمین پر لگ رہا تھا۔ خدا کی قدرت یہ تھی کہ 2 بھاری بھرکم قد و قامت والے جسم والے مولویوں کے بیچ بیٹھے تھے جو ان کو روکے ہوئے تھے، اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ وراثت کی تقسیم کرانے کو کوئی پہنچ رہا ہے تو کوڑیوں میں اس کی جائیداد کا سودا کر کے تھانوں میں خوشامد درآمد کر رہے ہیں تاکہ قوم کے سامنے ہماری حقیقت اجاگر نہ ہو جائے۔ یہ تلخ حقیقت ہے، جب تک سماج کے علماء اپنے اندر تقوی پیدا نہیں کریں گے اور سیاسی لیڈران اپنے اندر ایمانداری کے ساتھ ایمانی قوت پیدا نہیں کریں گے، تب تک اسی طرح مارے جاتے رہیں گے اور یوں ہی ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ کالی کمنی میں چھپی اشرفیوں کی طرح دھوکے باز پیشے وروں کو اور پیشواؤں سے ہوشیار رہیں، ان کی باتوں میں قطعی نہ آئیں، تب تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انتخابات قریب ہیں، سیاسی و مذہبی پیشواؤں کے اپنے ذاتی مفادات کو بھلا کر اپنی ایک رائے قائم کریں، اپنے اندر سمجھ پیدا کریں، دوسروں کی انگلیوں پر ڈانس کرنا ختم کر دیں، اپنی بات کو ببانگ دوہل بیان کریں، اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں، کسی ملا پنڈت سیاسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ قوم کے ٹھیکیدار ہمارے نام پر محض سودے بازی کرتے رہیں گے اور خاموش ہو کر اپنی جیبیں گرم کرتے رہیں گے۔ ان سے ہوشیار رہیں اور ان کی باتوں پر عمل نہ کریں۔
متحد ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ پھر یوں ہی ستائے جاتے رہیں گے۔ ابھی وقت ہے، سوچ لیں، ورنہ بے وجہ شکایت کرنے سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ضرورت ہے سوچنے کی،